سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأطهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم رات میں ہمیں پھر ایک مجمع کی شکل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. بات یہاں پہ جو اکثر ہوتی ہے دکھ ہوتے ہیں، بس فکر آخرت بھی ہے اور دکھ بھی ہے، کمزوریوں کا احساس بھی ہے، اور کچھ اس میں ہم مل جل کے اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچتے بھی ہیں اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کمزوریوں کی نشاندہی اس مجلس کے اندر کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. دیکھیں، جب مال ہوتا ہے آدمی کے پاس تو آدمی کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جیسے جیسے مال بڑھتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ایسا آدمی جس کے پاس مال و دولت کم ہے وہ بڑے آرام سے سکون سے سوتا ہے. مال آ گیا تو تھوڑی اس کو فکر ہوئی، اب تھوڑا اور مال آ گیا تو پھر اور فکر ہوئی، بھئی یہ دروازے بند ہیں یا نہیں بند، لاک کیا یا نہیں کیا، بھول نہ جانا ابھی لاک کرنا اس کو. پیسے نہیں تو بے فکر سوتا تھا، آئے گا تو لے کے کیا جائے گا، اس وقت ہی ضائع کرے گا. تھوڑا اور مال آ گیا، بھائی وہ الارم کون اچھا الارم لگانے والا کون ہے، وہ ڈھونڈنے ذرا الارم لگائیں. اور مال آیا اور احتیاط اور فکر، مال بڑھتا جاتا ہے فکر بڑھتا جاتا ہے. کیوں؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ میرا پیسہ ہے، میں نے کمایا ہے، چور آئیں لوٹ کے نہ لے جائیں، چوری کر لیں. کوئی بھی ہوا ایسا انسان نہیں ہوا جس کو یہ فکر نہ ہو. ہونا بھی چاہیے، اچھی بات تو نہیں ہے، بالکل ہونا چاہیے، اور حفاظت بھی کرنی چاہیے، 3 لاکھ لگانے چاہیے. دولت جو ہے تو اسی طرح ہم دیکھیں آخرت کی دولت بھی ہے. بولے سبحان اللہ. وہ اس دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مطلب بہت قیمتی ہے. اس کا اتنا فکر ہے کہ چوری نہ ہو جائے تو ہمیں اپنی نماز کا فکر نہیں جو اتنی بڑی قیمتی چیز ہے چوری نہ ہو جائے. دولت ہے نماز نہیں،
تلاوت قرآن دولت ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی دولت ہے، تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے۔ ایک الف لام میم پڑھ لینا اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا مافیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یا نہیں؟ پوچھ لیں علماء کرام سے، الف لام میم کیا ہو گیا؟ قرآن۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ لکھے کون ہے؟ جبریل السلام۔ اتری کس پر؟ امام الانبیاء پر۔ ایسے ہی ہے نا بھائی؟ اس کی لفظ پڑھنے اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کہتے اس آدمی نے الف لام جو پڑھا ہے جنت کے دروازے کھول دو۔ یہ دولت اچھی ہے یا وہ مال اچھا ہے جو 5 پیسے کمانے کے بعد لوگ لگاتے ہیں؟ تو اسی طرح عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں اس کو مال سمجھتے ہیں۔ ہم تو آئے نماز پڑھی بس پڑھی، ذکر پہ ہو گئی، ذکر پڑھا ہے۔ اب یہ فکر نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی دولت کے پیچھے فونگے چور ڈاکو ہیں، تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہیں، بہت پاور سے ہیں۔ اللہ نے بتایا قرآن میں 2 چور ہیں، 2 وہ ڈاکو ہیں، نفس اور رٹا ہے تو ہم نہیں کبھی سوچتے ہیں کہ وہ کیا چرائے گا، بھائی ہماری دشمنی سے کیا ہے؟ نہیں، شیطان سے کیا دشمنی؟ بیچارہ اپنے کام پہ لگے، اپنے کام پہ لگے، ہم اس کو دیکھتے ہیں نا کچھ، کیا دشمنی؟ لیکن جو سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے تو وہ مبین ہے، تو یہ ضرور اس کا کوئی بہت اونچا کام ہوگا۔ اونچا کام کیا ہے کہ جو آخرت کا امیر ہوتا ہے اس کو اس نے مفلس بنانا ہے، اس کی جیب کاٹنی ہے، اس کے عمالوں کو ختم کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا چکر یہ دے گا کہ عمل کو، وہ عمل کی اہمیت نہیں دے گا اس کو۔ جیسے میں نے تو آپ کو الف لام بتایا نا، ہم تو پورا سپارہ پڑھ جاتے ہیں، سینوں میں قرآن اتر آتا ہے، پھر تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں، تفسیر پڑھا بھی دیتے ہیں۔ اس کتنے بڑے بڑے عمل ہیں مجھے بتایا، لیکن شیطان اس کو ایسا چھوٹا کر دے گا۔ چھوٹا حساب کس طرح کہ اگر ہم اس کو بڑا سمجھیں تو اس کی احتیاط کریں یا نہ کریں؟ کریں یا نہ کریں؟ کہ جیسے ہی قرآن کے ایک سپارہ پڑھا بس بہت امیر ہو گیا الحمدللہ میں، ابھی گھنٹے پیچھے تو کچھ اور تھا، اب تو بہت امیر ہو گیا، اتنا زیادہ میں نے اپنا کما کے نا اپنے آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا۔ کوئی احساس کرتا ہے اس چیز کا؟ اب تک تو یار قرآن پڑھا نہیں تھا، پڑھنا آ گیا، سبحان اللہ، تو پڑھ بھی سکتا ہوں، کتنا امیر ہو گیا۔ اچھا سینے میں آ گیا، سبحان اللہ، اب تو سینے میں بھی آ گئے میرے، تو اور بھی امیر ہو گیا ہوں۔ چلو تفسیر آ گئی، ماشاء اللہ، اب تو تفسیر بھی آ گئی کرنی، بھائی واہ واہ، اب تو نکات نکالنے بھی آ گئے۔ جیسے جیسے انعامات اللہ کی آخرت کے پڑھتے ہیں وہ آدمی امیر ترین امیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن احساس بہت کم ہے لوگوں کو۔ 5 پاؤنڈ کا تو بڑا احساس ہے ہمیں، سیل گننا شروع کر دیں گے، یار کتنا، 5 پاؤنڈ، ماشاء اللہ بڑھ گئے آج 5 پاؤنڈ، بھائی آج تو لطف ہو گیا، وہ گاہک میں اچھا کیا میں نے دکان بند نہیں کی، 5 پاؤنڈ زیادہ ہیں آج تو۔ کرتے یا نہیں کرتے؟ صحیح ہے نا؟ کاروباری لوگ ہیں آپ بھی، ایک گاہک زیادہ آ گیا، جی ماشاء اللہ، آخر میں تو گیا نا گاہک، چلو ایک بریڈ ہی لے گیا، چلو بریڈ تو گئی نا میری، بڑا خوش ہو۔ اس سے زیادہ کہیں خوشی اللہ ہمیں یہ پیدا کر دے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی نیک عمل کی توفیق دے رہا ہو تو ہم میں اس میں خوشی پیدا ہو جائے، اس کی پروٹیکشن پیدا ہو جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھ جائے ہمیں لوٹا ہوا ہے شیطان اور نفس نے، ہمیں قدر ہی نہیں اس چیز کی، اور جس چیز کی قدر ہے وہ ملتی ہی نہیں آخرت میں، یاد رکھنا۔ یہ نوٹ وہاں گنے جائیں گے کہ جو وہاں قدر کرنے والا ہوگا، حالانکہ تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، وہ نوٹ تو ہے ہی نہیں تیرا، تم نے بھیجا تھا مال تو تیرا ہے ہی، تو قدر کہاں کرتا تھا اس کی، تو نے کی نہیں کرتا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ سچ بات ہے، سخت تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں آ رہا؟ دیکھیے تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ ہمیں اسٹیٹس ہمارا بڑھاتا ہے، ہمارے کے اوپر اللہ اور بڑھائے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر ہمیں
احتیاط برتنی چاہیے. احتیاط کیا؟ کہ نفس اور شیطان سے اس مال کو بچانا چاہیے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچانے کے لیے چاہیے ہمیں احساس. یہ مال چاہیے کہ اس مال کا ہمیں قیمت کا احساس ہو جائے کہ یہ رد نہیں ہے, غلط نہیں ہے. یہ بہت بڑا تحفہ اللہ نے دے دیا کہ مجھے آج کروڑوں انسانوں سے توفیق دے دی کہ میں آج ذکر میں آ کے بیٹھ گیا. یہ نہ روئے کہ مجھے اتنی دور سے آنا پڑا, یا مجھے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا پڑا, یا جتنی دور سے آ رہا ہے اتنی بڑا امیر. خوش ہونا چاہیے, رونا چاہیے اس کو. تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ یار دیکھو کتنی بڑی بات ہے, مجھے تو اتنی دور سے بلا لیا ہے, کتنے کام چھوڑے, بیوی بچے چھوڑے, سب کچھ چھوڑی, یہ کہاں سے آ گئی محبت. حالانکہ وہاں جا کے بیٹھنا تھا. شیطان بھی ہے نہ وہ یار کیا گھر ہی کر لیتے ہیں ذکر, چلو آن لائن سن لیں گے, چلو فلاں کر لیں گے, یہ کر لیں گے. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا اس کو اللہ امید بنانا چاہتا تھا. اللہ نے اتنی دور سے لا کے اس کو بٹھا گیا, اتنی دولت دے دی کہ جس کے انتہا کوئی نہیں. اس پہ آدمی خوش ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آندہ خوش ہوں گے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو تہائی کچھ نہیں, ڈبا ہی ہے, کیا ہے تو ویسے ہی آ گیا, ذکر کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے اعمال کی وقت کو کم کرے گا. اور کیا ہو گیا یار, حافظ بن گیا تو سارے بنتے ہیں. وہ کیا ہو گیا یار, عالم بن گیا تو سب تفسیر کرتے ہیں. کیا ہو گیا یار, تو حدیث سنا رہے تھے تو سب کرتے ہیں. یہ کیا ہو گیا یار, تم اگر دعوت کا کام کرے, تبلیغ کا کام کرے, تو یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ بات. دوسری چیز کہ جب عمل ہو اس پہ ہمیں فوراً اس کو اتنا زبردست چیز سمجھے آدمی کہ یہ تو بہت بڑا میرے اللہ نے مجھے انعام دے دی ہے, دولت آ گئی ہے. اب میں اس کو دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا, اس کو ہم جتنا امیر ہوگا آخرت کا اسی قدر اس کو کیا کرنا چاہیے, حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. اب مثال اس کی یہ دیکھ لیں آپ, ہمارے اکابرین میں, اللہ والوں میں, بزرگوں میں کتنے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں الحمدللہ, مفسر گزرے ہیں, قرآن کی تفسیر کرنے والے گزرے ہیں. لیکن انہیں آپ ایک چیز نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو بلند کیا اسی قدر انہوں نے اس کی حفاظت بھی کی. اٹھا کے دیکھ لیں آپ ہسٹری دیکھیں, تھانوی رحمت اللہ, گنگوی رحمت اللہ, ہمارے اکابرین میں سے, ہمارے لوگوں میں سے, بزرگوں میں سے دیکھیں کہ ان کے کیا تھا کہ اتنے بلند درجے ان کو دیے, ہزاروں کتابیں, تفسیریں, قرآن. لیکن کیا تھا ان میں, ان کو احساس تھا کہ یہ دولت آخرت ہے, یہ بہت عظیم چیز ہے. تو اسی انداز سے انہوں نے اس پہ محنت کی ہے کہ اس کو سکیور کیا جائے. ہے یا نہیں؟ کس چیز سے سکیور کیا جائے, اس کا لاک کیا ہے, اس دشمن سے جو اس دولت کو لوٹے گا, وہ کیا ہے, نفس اور شیطان ہے. اس سے بچایا جائے اس کو, اپنے مال کو, ورنہ یہ لوٹ جائے گا. کیسے لوٹتا ہے اس مال کو, آپ کے ان مالوں کو, روحانی مالوں کو شیطان نفس کیسے لوٹتا ہے, آپ یہ دیکھیں. اسی سے حفاظت کرتے تھے کہ جیسے جیسے انسان امیر ہونا شروع ہوتا ہے, آخرت کے درجے اس کے بلند ہونا شروع ہوتے ہیں, اس میں ایک چیز پیدا شروع ہو جاتی ہے, نفس اس کے اندر بیماری شروع کر دیتا ہے, ڈیفیکٹس پیدا کرتا ہے زبردست. اندر کیا پیدا کرتا ہے, بیماریاں پیدا کرتا ہے, جن بیماریوں سے وجہ سے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی جو دولت ہے, وہ آخرت کا سرمایہ ہے, وہ ختم ہونا شروع, لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ ہیں باطنی بیماری ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت اعمال کیے, بڑا متقی ہے, زاہد ہے, بہت اونچے آخرت کے حساب سے, لوگ سلام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہم کہیں یہ بڑا ماشاءاللہ زبردست آدمی ہے, نیک آدمی ہے, بڑا عبادت گزار آدمی ہے, بڑا عالم ہے جناب, بڑا فلاں ہے, بڑا بزرگ ہے.
نام ہوتا ہے نا اس کا، دیکھتے ہیں نماز، اتنی نمازیں، اتنے سیام اور قیام کا مالک ہے ماشاءاللہ، عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں لوگ. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اس کو اس نے حفاظت کی، ادھر اس نفس اس کو برباد کرنے پہ تل گیا. اس نے کیا کیا کہ اب نفس کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. وہ بیماری ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کرتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بیماری کی بات کرتا ہوں آپ سے آج، بات نہیں بیماری میں سے، کہ انسان جب عمل کرتا ہے، بڑھنا شروع ہوتا ہے، خوب اس کا ترقی بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک بیماری کیا پیدا ہو جاتی ہے. اب ہم نے سوچنا ہے سب نے یہ، کیونکہ الحمدللہ میں سمجھ سکتا کہ اس میں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہوں گے، کتنے اونچے اونچے مقام کے لوگ بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ اس زمانے میں سنت پہ عمل کرنا کوئی آسان بات ہے؟ جوانی کے اندر داڑھیوں کو رکھنا آسان بات ہے؟ اس زمانے کے اندر اللہ کے ذکر میں صبح و شام بیٹھنا آسان بات ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ آسان بات ہے؟ یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہو، جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا. حقیقت کہہ رہا ہوں. جوان کائی داڑھیوں والے جوان لوگ، تو ان کے لیے تو راستے کھلے ہیں بدماشیوں کے، شراب خانوں کے، فلاں 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 فلاں. پیسے ہوئے ہیں، کسی کی کمی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اور بھی بہت راستے ہیں. لیکن اللہ نے ان پہ ایسا کرم کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ انہیں اپنے آپ کو تبدیل کر دیا. یہ چھوٹے لوگ ہیں، تو میں تو ہاتھ باندھ کے آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن سنیں، جب اتنا بلند مقام دیا ہے تو کہیں ہم میں وہ بیماری تو نہیں ہے جو ہم اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے اور ختم کر رہی ہے ہمیں. دیکھنا چاہیے نا بھائی، یہ بات ہے. یہ نا پیچھے صاف ہو، جب آنکھ کھلے تو کچھ بھی نہ ہو. تو جب انسان امیر ہونا شروع ہوتا ہے تو اس میں بیماری، اس سے کیا بیماری آتی ہے؟ خطرناک ترین ایک بیماری بتاتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائے. وہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھنے لگتے ہیں. میں تو اللہ کا مقرب ہو گیا، اتنی زبردست عبادت کر رہا ہوں، میں اتنا کچھ میرے پاس ہے. ایک تیر مارتے ہیں اندر نفس اس کو. کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ مقبول بندہ سمجھتا ہوں. میں تو اللہ کا مقبول آدمی، یہ دیکھو یہ عمل نہیں کرا میں کرتا ہوں، یہ ذکر نہیں کرا میں ذکر کرتا ہوں، یہ قرآن نہیں پڑھتا ہوں، مجھے تفسیر آتی ہے، اس کو تفسیر نہیں آتی، میں فلاں کر سکتا یہ نہیں سکتا. ہر فیلڈ میں علم ہو، عمل ہو، جس چیز میں آپ دیکھیں. پھر ناز آ جاتا ہے اس کو اپنے عمل کے اندر، نخرے کرنے لگتا ہے اس عمل کے اوپر. نزاکت آتی ہے اس عمل کے اندر، اس کو درد جو آ گئی اس پہ پھر نزاکت بھی آ جاتی ہے. جب لوگ جھکتے ہیں اسلام کرتے ہیں تو اور مستی میں آ جاتے ہیں بات. پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ نفس اس کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس عمل کا خود مالک ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی خطرہ ہے، اس عمل کا خود مالک ہو جاتا ہے. بس سمجھتا ہے کہ عمل میں نے کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں اٹھا، میں نے فلاں کیا، میں کیا. وہ میں چلا جاتا ہے اور اس عمل کا وہ مستحق خود ہو جاتا ہے. اپنے نفس کو اس کو مستحق کر دیتا ہے کہ میں اس کے قابل ہوں، یہ میرا ہے، میری قابلیت سے ہوا ہے، میری محنت سے ہوا ہے، میں نے کوشش کی تھی، میں نے اس پہ یہ کیا تھا. اگلے اسٹیج پہ لے جاتا ہے نفس کو. اور یہ ناز آ گیا، مقبول سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کا ولی سمجھنے لگتا ہے، اپنا اونچا ہو جاتا ہے اپنے اندر ہی. اور جناب عجیب اس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اندر ہی اندر، اس کے اندر یہ ہے فلاں، اس کے ہر چیز میں ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر طلب کرنے لگتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری عمل کی وجہ سے میں یہ ہوں، مجھے لوگ سمجھیں، میرا احترام کریں، میری عزت کریں. آخر نفس کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ یہ جو تیرا عمل ہے تو تیری محنت سے ہے، سب کچھ تو نے کیا ہے. اس بیماری کو جو کہا جاتا ہے خود پسندی کہا جاتا ہے، سیلف پریز، خود پسندی. اور اس کا حدیث میں جو اس کی سزا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ خود پسند انسان برباد ہو گیا، کچھ نہیں اس کو ملے گا آخرت کے اندر، جس میں یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس خود پسندی سے بچنے کے لیے میں آپ بتاؤں گا، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے لوگ ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے، اللہ اس خود پسندی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک رخ اختیار کیا کہ یہ چیز ہمیں پیدا نہ ہو۔ بولے سبحان اللہ۔ مثالیں آپ کو دوں، یہ نہیں تھا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اپنی زندگی میں الحمدللہ زیارتیں بھی کی ہیں، جوتوں پہ بھی بیٹھے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، میں جو ملا ہوں جو پڑھا ہے، میں کہیں بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو اتنے بڑے بڑے انسان ہمارے سامنے ہیں جن کے نام جانتے ہیں تو ماشاءاللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس راستے کو اس لیے اختیار کیا ہو کہ میں بزرگ بن جاؤں، یا میں اللہ والا بن جاؤں، یا مجھ میں کشف آ جائیں، یا مجھ میں کرامات آ جائیں، نہیں، انہوں نے تو اس غم میں کیا اس راستے کو اختیار کہ مجھ میں کہیں بیماری نہ ہو، میرا علاج ہو جائے۔ دیکھ کتنی باریک لائن ہے یہ۔ نہیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ ذکر بھی کیوں آ رہے ہیں، آپ بیعت کیوں ہو رہے ہیں؟ بھائی اس لیے ماشاءاللہ حضور ہوں گے، اللہ کا خواب نظر آئیں گے، ہمیں فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جب انسان اس کا علاج شروع کرتا ہے اور کنٹرول شروع کرتا ہے تو وہ بلند سے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کتنا بلند ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی نظر میں تنکا بن جاتا ہے۔ ایک عظیم ترین انسان کی مثال آپ کو دیتا ہوں، عظیم ترین، جن کو نہ ماننے والے لوگوں نے بھی اس کو مان لیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج یہ لوگ مان گئے اپنی کتاب میں 100 جو لوگوں نے تعریف کی ہے اس میں حضرت عمر کو لکھا گیا کہ گریٹ پرسن تھا۔ مجھے پتہ ہے کیا صفت اللہ نے ان کو ڈالی ہوگی، کیوں گریٹ تھا، جو یہ بھی مان گئے۔ اس کی گریٹنس کیا تھی؟ عبداللہ بن عمر بتاتے ہیں حدیث کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اب یہ دیکھیے کتنے درجے کے آدمی، مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک کام کر، کہ بجان فرمائے کہ تم مجھے نیچے بٹھا اور میرے چہرے کو جو ہے زمین پہ رگڑ دے۔ اللہ اکبر، زمین کے ساتھ لگا دے میرے چہرے کو۔ کیوں؟ اس نے کہا ابا جی کیسے، کر دے جلدی، کیوں کہ وقت بھی تھوڑا ہے، جلدی کر، کیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیشن جو ہوگی کہ میں چہرہ رگڑ رہا ہوں زمین کے اوپر، شاید میرا رب، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید میرا رب اسی پہ ترس کھا کے رحم کھا کے مجھے مغفرت کر دے میری۔ اینڈ دیٹ واز اے لاسٹ ورڈز، ان کی زبان پہ آخری لفظ یہ تھے کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ جب مغفرت کا نام آتا ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے بتایا، کیوں کہ بلند ہو چکے تھے، اتنے احساس تھا ان کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہے معاملہ یہ میرا نہیں ہے۔ نماز کس نے پڑھائی بھائی؟ اللہ نے۔ سجدے کس نے کرائے؟ قرآن کس نے پڑھایا؟ عمر کو عمر کس نے بنایا؟ ان کو احساس تھا۔ اور جب یہ احساس نہ ہو کہ تو میں نے کیا، تو میں بنا عالم، میں نے اس کے انداز میں فرق ہو، پورے بیماری اس کو گھیر لیتی ہے، اور پھر اس میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ چیزیں وہی ہوتی ہیں اس کے اندر، میں کہتے ہیں میری محنت سے۔ کیوں ہوتی ہے خود پسندی؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس نے فکر ہی نہیں کیا کہ اس اپنی دولت کی حفاظت کروں۔ اس نے جب فکر ہی نہیں آیا تو اس نے اس کی حفاظت نہیں کی، جب حفاظت نہیں کی تو اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی۔ بولے سبحان اللہ۔ درجہ تو دے دیا اللہ نے، نعمت تو دے دی، علم درجے میں علم دے دیا، عمل کے درجے میں عمل دے دیا، وہ تو دے دیا، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا
کہ یہ کوئی دے رہا ہے اور جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے. سبحان اللہ. اس نے اپنی دولت سمجھ لی اس کو. میرے بھائیو، یہ خود پسندی جو ہے یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے انسان کے اندر. اس کا علاج بہت سخت ضروری ہے، بہت سخت ضروری ہے. ہمیشہ اللہ پاک تو انعامات دیتا ہے انسان کو. آج کے بعد صبح کی نماز بھی پڑھا دے گا، ذکر بھی کرا دے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرا دے گا، علم بھی دے دے گا، بہت سی چیزیں دے دے گا. لیکن ساتھ سوچنے والی بات ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ خود پسندی تو میرے میں نہیں آ رہی. آپ خود پسندی کی کچھ نشانی آپ کو بتا دوں. دعا مانگ رہا ہے، خود پسند انسان کیسے دعا مانگے گا کہ یار میں نے تہجد پڑھی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں، دیکھ کیوں نہیں رہا؟ یا میں تو اتنی عبادت گزار بندہ ہوں، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ یعنی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا نفس اس سے. کتنی بڑی بیماری، اس کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تو یہ ہے، اتنا کچھ کرنے والا ہے، تو خانہ کعبہ میں دعا بھی مانگتے ہیں. یہ دعا اس کو ڈاؤن کر دیا بیچارے کو. جب یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے بدلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کر نہیں رہا میرا، یہ سب سے بڑا خود پسند انسان ہے کہ وہ یہ سمجھا ہے کہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے یہ میں نے کیا ہے، میرے رب نے مجھ سے کروایا، یہ میں نے کیا ہے. جو میں نے کیا ہے، جو میں مانگنا مجھے دیتا کیوں نہیں؟ میں خود ایک انسان کے منہ سے یہ بات سن کر آج تک ان لفظوں کو نہیں بول سکتا. میں نے تو یہ عمل کیا تھا، اور اس عمل پہ میں تو اس لیے کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا اس عمل پہ کہ تو یہ نہیں ہو سکتا، تجھے یہ بیماری نہیں آئے گی. تو مجھے تو بیماری آ گئی ہے، مجھے تو بیماری آ گئی ہے. میں تو سوچتا ہوں میں اللہ ساتھ اب آرگومنٹ کروں گا، میں تو یہ عمل کیا ہے، مجھے کیوں یہ بیمار کر دیا؟ اس عمل کو میں کرتا ہوں جو آپ نے، اللہ نے کہا تھا کہ یہ عمل نہیں ہوگا، اس عمل کے ساتھ یہ بیماری نہیں آئے گی، تو مجھے کیوں آ گئی بیماری؟ بتائیں کتنی بڑی بیماری، اس حالت میں انسان مر جائے اگر کیا حال ہوگا. وہ بیماری سخت تھی ان کی، واقعی موت تھی. اس کے بعد خیر سمجھانے کی کوشش کی، ٹھنڈا کی ان کو بہت زیادہ، لیکن کیوں ساری زندگی جو عبادت تھی ان کی سرنگ کے اندر تھی. اس میں تکبر آ گیا تھا. یہی تکبر کے ساتھ میں نکلتا ہے نا خود پسندی انسان، اسی سے نکلتا ہے راستہ اس کا. تو پہلا علاج اس کا سن لیا، یہ نشانی بتا دی آپ کہ یہ میں نے کیا، یہ کیوں نہیں ہوا؟ ناک بڑھ گیا، میں فلاں ہوں تو مجھے اللہ نے ایسے کیوں نہیں کرتا؟ وہ اللہ کا اپنے آپ کو مقبول بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو یہ ہونا چاہیے، میں یہ کام کروں گا تو ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں تو اللہ کا مقبول بندہ ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو یہ کام کرتا ہوں، سب لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، تو میں تو اس حیثیت پہ آدمی ہوں. تو اندر سے فارغ کیا ہو. اب خود پسندی سے بچنے کا ایک طریقہ بہت آسان ہے. سینٹر پوائنٹ خود پسند ہونے کا انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے نفس کو آگے کر دیتا ہے، جبکہ دینے والی چیز کون ہے؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ میں خود ہوں. اس کا علاج اب آپ بتاتا ہوں کہ ہمیں کرنا ہے ہر وقت، کہ ہمیں پیدا ہو چکی ہے، اب ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، کیونکہ ہم وہی بنتے جا رہے ہیں کہ آ جائے گی بیماری. اگر علاج نہیں کریں گے چور اندر آ جائے گا، تالا نہیں لگایا چور آ جائے گا. سب سے پہلے جب چوری ہوتی ہے نا اور پولیس والا آتا ہے تو پتہ ہے آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ سب سے پورے چوری نہیں پوچھے گا، لاک کون سا ہے آپ کو، لاک کون سا لگایا آپ نے، چابی لگائی اس میں کون سے دکھائیں، کس قسم کتنے مضبوط لاؤ گے آپ کے. تو یہی بات ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تو جو اب آ گیا عمل دیکھتا پھر رہا ہے، تو نے لاک لگایا تھا. لاک لگانے والے تو دنیا میں اونچے ہو جاتے ہیں. لگائیں گے لاک؟ بتاؤں اس کا لاک بتا دوں. اس کا لاک یہ ہے کہ اس کی ایک مثال پہلے دے دوں آپ تاکہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، میں بتا دیتا ہوں. میں اتنا عالم ہوں، نہ مفسر ہوں، نہ محدث ہوں، میں تو بالکل آپ کی جوتیوں کے خاک ہوں. میرا کیا متوسی. تو دیکھ، آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک؟
آپ ایک چیز کا خیال ہر وقت رکھیں گے کہ یہ جو باس مجھے کام دے رہا ہے، اگر میں اس کو کام نہیں کیا تو یہ مجھے کیا کرے گا؟ نکال دے گا۔ استحضار ہوگا یا آپ کا؟ نہیں، فکر ہوگا چیز کا، نہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ فائل پوری نہیں کی، یہ نہیں کہتے باس مجھے خطرہ ہوتا نہیں ہوتا آدمی ہر وقت۔ تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں اس باس سے؟ اس باس کی ہم چمچا گیری کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں نا آدمی، کیونکہ کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ نوکری اس نے دی ہے، نوکری دینے والا یہ آدمی ہے، یہ باس ہے، تو جس قدر چاہے میں اس کی خوشامد کروں، اس کے قریب جاؤں، اور ظاہر ہے کہ ہر طریقے اس کو مناؤں تاکہ مجھے نوکری سے نہ نکالیں، میری نوکری چلتی رہے، میں اپنے بچوں کو روٹی کہاں سے دوں گا، کھانا کہاں سے دوں گا۔ تو زیادہ سے زیادہ وہ تعلقات اور احتیاط پیدا کرے گا کس کے ساتھ؟ مجھ سے بولو، کرے گا نہیں کرے گا؟ گھر کی بات نہیں مانے گا، بیوی کی نہیں مانے گا، ماں کی نہیں، میں تو جانا ہے کیوں؟ میرا باس ناراض ہو جائے گا مجھ سے، میں اس سے پوچھا نہیں بھائی میں تو جاؤں گا، سب کو پاس کر دے گا بھائی، نہیں یار نہیں گیا تو مجھے نکالنا دے کہیں، اس کو جا کے سلام کرنا ہوگا، پکا کر رہے ہیں سالوں کہ یہ نکالنا دیں مجھے، سبحان اللہ۔ یہ ایک نقطہ ہے سب سے بڑا، کہ جب انسان کو یقین ہے کہ دینے والی ذات کون ہے؟ نماز کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ تو سب کچھ دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ سب سے بڑا باس کون ہے؟ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کو اپنے دل میں اتار کے اس کے خوب خوشامد شروع کر دیں۔ بولے سبحان اللہ۔ جب اللہ سے خوشامد بندہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سوچتا ہے، اللہ سے استحضار کرتا ہے، ہر کام سے پہلے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، علم ہو، عمل ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، سب سے پہلے کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد ایک چیز کا استحضار رکھے کہ یہ دینے والا کرانے والے ایک ہی ذات ہے، اللہ، اور کوئی دوسرا۔ ہر وقت اللہ کا خیال ہو۔ مسئلہ کیا کہ بس میں نماز پڑھی ہے، سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی ہے، اگر تو توفیق نہ تھا، تیرا فضل نہ ہوتا تو میں کبھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تالا ہے بہت بڑا خود پسندی کو ختم کرنے کا، یعنی رخ بدل گیا۔ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے، پتہ ہے، سبحان اللہ، کہ سب اللہ دینا۔ خوف کیا پیدا ہوگا کہ وہ اتنی بڑی طاقت ہے، جس میں آپ کو اس کی کیوں مثال دوں کہ جب کوئی آدمی آپ کو گاڑی دیتا ہے کہ بھائی استعمال کرو، یہ لو گاڑی، تو جو آپ گاڑی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے استعمال کرتے ہوئے کہ یہ گاڑی مجھ سے واپس نہ لے لے یار، ہوگا نہیں ہوگا؟ گاڑی مجھ سے واپس، کیونکہ اس نے ادھار دی ہے مجھے، کسی وقت مجھے کہے یار میری گاڑی دے دو، پھر میں کیا کروں گا؟ تو مجھے بھائی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی اس گاڑی کے بارے میں۔ تو جب بھی اس سے مجھ سے واپس لیتے میں کیا کروں گا؟ تو اس کو تو سلام دعا پکی کرنی چاہیے۔ تو یہ جب انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ یہ نماز کی طاقت دینے والی کون ہے؟ رب ہے، تو جس نے دی ہے کل وہ لے بھی سکتا ہے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ جو آج مجھے علم دے دیا، آج جو یہ مقام دے دیا، آج یہ درجہ اللہ نے مجھے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ یہ تو تو نے دیا ہے، تو اگر تو نے کل مجھ سے لے لے تو میرے کیا بنے گا؟ تو دو چیزیں ہوں گی، ایک یہ کہ اللہ کا انعام سمجھے ہر عمل کو، اور دوسرا یہ خوف یہ ہو کہ اللہ تو نے آج دے دیا، کل تو مجھ سے چھین نہ لینا، اس کو جاری رہنے دینا، جو تو نے نعمت مجھے دی ہے میرا مولا، اس کو واپس مجھ سے نہ لے لینا۔ تیرے پوری طاقت ہے کہ تو بڑے بڑے انسانوں کو نیچے بھی لا سکتا ہے، اور نیچے سے انسانوں کو تو اوپر بھی لا سکتا ہے۔ آج جب میرا ذکر پوری دنیا کے اندر ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا فلاں ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، تو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے جوتے مارنے لگیں کہ وہ دیا تو نے ہے، اگر تو نے یہ مجھ سے لے لیا تو کل میرا مقام کیا ہوگا۔ قسم کھا کہتا ہوں کہ انسان میں جب یہ خوف پیدا ہو جائے تو اس میں اتنی تواضع ہو جائے گی کہ اس میں اگر وہ عالم ہے تو جاہل میں اور اس میں اپنے علم والے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس کو۔
وہ تمیز نہیں کرے گا کہ اس کو یہ جگہ کیوں دی گئی, مجھ کو یہ جگہ کیوں گئی, بلکہ وہ ہی کہے گا نہیں مستحق یہ ہے, میں مستحق نہیں ہوں اس چیز کا, درجہ اس کو دے دو بھائی, کھانا پہلے اس کو کھلا دو, اچھی جگہ اس کو دے دو, یار ضروری نہیں ہے تو میری اس وجہ سے دو. کیوں کہ اس کو پتا ہے یہ عارضی چیز ہے میری. سبحان اللہ, یہ عزت عارضی ہے, ہر چیز سینے سے نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ. بے شک کتنا قرآن پڑھا ہو آپ نے, کتنا کچھ کیا ہو, جب نکالنا چاہتا ہے تو ایسے نکالتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیتا ہے. اگر یہ دو کیفیت پیدا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت تو نے دی ہے, مجھے تو نے بنایا, عزت تو نے دی, نماز تو نے پڑھائی, میں تو تھا سوتا رہتا, تو لے کے آیا. اب پھر دعا, اللہ تعالیٰ تو نے نماز تو پڑھا دی, آج پڑھا دی, ہو سکتا ہے کل تو مجھے نہ پڑھائے, کل مجھے کسی اور گندے کام پہ لگا دے. فکر کہ جو درجہ دیا ہے اس کا شکر, اور فکر یہ کہ کل یہ درجہ مجھ سے واپس نہ لے لیا جائے, اس کا خوف. یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں, الحمدللہ. خود پسندی کی جگہ ایک اللہ تعالیٰ اس کو پھر تحفہ دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو اعلیٰ درجے کا تحفہ ہے, شان, بہت اونچی شان ہے, بہت اونچی شان کا درجہ ہے آخرت کے اندر اس کا. اس کے بدلے میں وہ کیا ہے, تواضع آ جاتی ہے. آگے کرتا اس کو آگے کرتا, یہ نہیں دیکھتا یہ جاہل ہے, میں عالم ہوں, یہ میں حافظ ہوں, یہ جاہل ہے, اس کو آتا کچھ نہیں, اس کو پتہ نہیں, مجھے آتا ہے, میں اونچا ہوں, میں بزرگ ہوں, یہ کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, وہاں تشخیص نہیں ہوتی. مجھے یاد آتا ہے اپنے ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا. حضرت کی جات سے میں گیا مسکین پور, حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں. کتنے بڑے خانقاہ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, کتنی بڑی خانقاہ کی بات کر رہا ہوں. حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ کے جانشین, ان کے جانشین, ان کے نواسے تھے اس وقت حضرت کلیم اللہ شاہ صاحب. الحمدللہ ایسے لوگوں کو زیارتیں کی. حضرت نے حکم فرمایا تھا تو پوری دن سفر کیا, بسوں گیا, پھر لمبا سفر ہے معلوم, تو پھر ریگستان سے گزرے, پیدل سفر. حضرت نے ایک آدمی کے ساتھ کر دیا تھا میرے, تو خیر بڑے واقعات تھے. وہاں پہنچے ہم, دوپہر کا وقت تھا, سب گرمی تھی, بہت علاقے میں بڑی گرمی ہوتی ہے وہاں. تو مہینہ بھی گرم تھا کوئی, تو ہم ٹھیک دوپہر میں پہنچے. ابھی ظہر سے قبل, وہاں ہمارے علاقے میں ظہر سے قبل ایک طوفان ہوتا ہے گرمی کے, 9 بجے کے بعد ہی سورج سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, تو آسمان تپرا ہوتا ہے. تو دستور ہوتا ہے دیہاتوں کے اندر, گاؤں کے اندر الحمدللہ کہ بھی اس وقت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, دوپہر کا کھانا وانا کھاتے ہیں, اس کو آرام فرماتے ہیں. تو ہم اس ٹائم پہ مسکین پور پہنچے. اب وہاں دیکھا تو کوئی بھی نہیں, تو وہ میرے ساتھ تھے, ہم نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد تو رکعت نفل پڑھی. تب سوچے کہ زیارت کریں یا بیٹھیں, دوپہر کا وقت تھا, کھانے وقت تھا. تو دیکھا کہ آدمی آ رہا ہے, چادر سے اڑی اس نے, کم رومال لگا ہوا. بھائی آپ مسافر ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم مسافر. اچھا 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 اچھا, آئے. ہم نے کہا خادم ہے بھی, خانقاہ کا خادم تو ہوتے ہیں خانقاہ کے اندر. تو لے گیا, کہتا آپ آرام کریں, میں ابھی آپ کے لیے کھانے لیتا ہوں. چرپائی ہوتی ہے, چٹائی بچھاتے ہیں دیہات میں, تو چرپائی کو وہ بچھا دی انہوں نے چٹائی سی, اور ایک تکیہ رکھ دیا. تو مجھے کہا آپ بھی یہاں بیٹھے, وہاں بھی بیٹھے. تو انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ فلاں. تو اچھا, انہوں نے میری طرف توجہ زیادہ دی. تو کہتے آپ آرام کریں, میں ابھی کھانا لاتا ہوں, بہترین میں آپ کے لیے کھانا تیار کراتا ہوں. دیہاتوں کا دستور ہوتا ہے نا. تو وہ گڑ کا شربت تھا, تازی روٹی تندور کی بنی ہوئی الحمدللہ, ساتھ میں دال, اور پھر وہ بھی درویش کے خاندان سے آئے. حضرت فضل الشرم کی دعوت کھا رہا ہوں اس وقت. سبحان اللہ, یہ عجیب واقعہ یاد آ گئی مجھے. تو وہ بھی دعوت کھائی ہم نے حضرت فضل الشرم اللہ کی. ابھی زیارت بھی کرنی تھی. تو میں لیٹ گیا, غنودگی آ گئی. وہاں تو ویسے ہی نشہ چڑھ جاتا ہے آدمیوں کو. تو دیکھا تو کچھ ٹانگ دبا رہا ہے میری. دیکھا تو وہی صاحب تھا, میں خادم میں شاید کرتے ہیں خادم جی کام. تو ٹانگ دباتے جا رہے ہیں, دعائیں بھی دیتے جا رہے ہیں, ٹانگ دباتے جا رہے ہیں. میں کہا جی بس کریں آپ. تو نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں, ٹانگ دبائی. تو اٹھے, اس کے بعد موضوع شروع کیا, کھانا لے کر آیا, گرم کھانا پکایا. بالکل کھڑے رہے ہاتھ باندھ کے اسی طرح. تو کھانا کھاتے رہے, باتیں کرتے رہے بالکل طریقے سے.
اب ظہر کا وقت ہو گیا، کھانا بنا کے وضو کر کے آج وہ خان کا میں کہتا ہوں آیا حضرت آئے نہیں ابھی تک، پوچھ رہا ہوں لوگوں سے، نماز کا ٹائم کھڑا ہو گیا، آگے بیٹھا تھا میں، وہ بیٹھا تو حضرت کون تھے جی؟ وہی تھے جو ساری دوپہر میں یہ ٹانگیں دباتے رہے تھے. سبحان اللہ. سو سکتے. اور حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ کے مجھ پہ تو طرز لرزت آ رہی ہے، دونوں پہ ہم پہ کیفیت تاری ہو گئی، ہمارے پر حالت تاری ہو گئی ایک دم. تو خیر انہوں نے توجہ دی، ٹھنڈا کیا مجھے، بٹھایا تھا، کہتا ہے شفقت کی بہت زیادہ، کہتا نہیں یہ تو ہمارے فرض طبع مہمان ہیں آپ ہمارے. اور پھر مجھے جلال تو پھر حضرت کو جلال تھا، توجہ دیا، الحمدللہ بہت محبت سے ملے. اور پھر آپ آئے بھی تو حضرت علی کے پاس سے ہیں نا، ان کے پاس سے تشریف لائے ہیں آپ، تو میں کیوں نہ کرتا. بس پھر مجمع لگنا شروع ہو گیا. تو یہ مثبت ہو گیا دل کے اوپر ایسی بات کہ بزرگی ویسے نہیں ملتی ہے، نام بلند ویسے نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے جو مقام اللہ نے دیا تھا، انہیں دو چیزیں رکھی تھیں اپنے سامنے کہ نعمت تیری ہے اور نعمت تو لے بھی سکتا ہے، میرا کچھ کمال نہیں اس میں. کہتے جی تو فضل کے نواسے ہیں، یہ تو ان کو ملا ہے. نہیں، سب لا ہوتا ہے، مائنس ہو جاتی ہے ہر چیز. نماز تو نے پڑھائی ہے، اگلے دفعہ تو نے مجھے نہیں بلا سکتا مسجد میں کہتا ہوں یہ علم تو نے دی ہے، علم بلا بھی سکتا ہے مجھے، اس علم کے ذریعے تو مجھے چور اور ڈاکو بنا سکتا ہے. سب کمال تیرا ہے. جب یہ ورد بن جائے گا انسان کا، خوف طاری ہو جائے گا کہ ایک چیز ایسی یہ دولت کہ تو لے لے گا مجھ سے، یقین ہو جائے گا کہ کوئی پتہ نہیں تو مالک تو ہے. مالک جو ہوتا ہے وہ تو مالک ہی ہوتا ہے نا. جب چاہے لے لے، مرضی چاہے لے لے. آپ اس کی گاڑی کی میری گاڑی آپ دے دیں، چابی پکڑائیں مجھے. لیکن دوسری طرف جو اپنے سمجھتا ہے وہ کبھی غور بھی نہیں کرتا کہ نماز اللہ نے دی ہے، قرآن اللہ نے دی ہے، علم اس نے دی ہے، کبھی زندگی میں غور نہیں کرتا ہے. خوف ہی نہیں ہوتا اس کو کسی چیز کا، کیونکہ اس نے حفاظت ہی نہیں کی ہوتی اس کی. یہ بہت بڑی ایک چیز تھی ذہن میں آئی، الحمدللہ آپ کی خدمت پیش کی ہے. تو اس کا انعام کتنا بڑا ہے. اسی بات سے لوگ اولیاء اللہ بنتے ہیں. جب تواضع آ جاتی ہے، خود پسندی اور تکبر کی جگہ انسان میں تواضع آ گئی، وہ ولی اللہ بن گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا. اس کو چلنے میں کوئی یاد نہیں ہوگا، بیٹھنے میں کوئی یاد نہیں ہوگی، جگہ مل جائے گی جہاں بیٹھ جائے گا. چلا بے شک لاکھوں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں، لاکھوں سلام کرنے والے ہوں، لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے. دکان میں جا کے کھڑا ہے، سڑک پہ بیٹھا ہے، چل رہا ہے، کوئی عزت کرے نہ، اس کو پرواہ نہیں. کیوں؟ کہتا ہے کہ جو سب کچھ دیا گیا ہے کس کی طرف سے ہے؟ مولا کی طرف سے ہے. تو آج دے بھی سکتا ہے، کل دے بھی سکتا ہے. مجھے اس کی ضرورت نہیں دنیا میں. مجھے تو یہ چاہیے کہ جس وقت میری موت آئے اور موت کے سامنے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا رب کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ عبادت ساری میں نے اس لیے کی تھی مولا کہ تو راضی ہو جائے. نہ دنیا کے لیے کی، نہ اونچا ہونے کے لیے کی، نہ کش و کرامات کے لیے کی. سب فقیری بھی اختیار کی، ذکر اختیار کیا، بیعت میں نے کی، جوگا لوگوں کے سامنے شیخ کی خدمتیں کی، شیخ کے پیچھے بھاگا. جو راستہ تو نے متعین کیا تھا اپنے تک آنے کے، اس راستے پہ میں چلا اس لیے تھا کہ تو نے چلایا تھا. اور خوف یہ تھا کہ تو مجھے چلاتا رہے، ایسا نہ ہو کہ میں واپس ہو جاؤں. واپس ہو جاتے ہیں لوگ دوستو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے دوستو. آج آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، سنت پہ عمل بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی. یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ انعامات دے رہا ہے. بولے سبحان اللہ. آج احساس پیدا کر لیں اس کے. معمولی بات نہیں کہ صبح اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں نقشبندی سلسلے کا، 1 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں محو ہیں، مراقب ہوئے ہیں آپ، فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے. یہ حدیث بتاتی ہے آپ اٹھ کے نکل رہے ہیں تو 1 حج 1 عمرے کا ثواب دیا جا رہا ہے. سارے دن کی گارنٹی کا اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے کہ تجھے میں تیری حفاظت کروں گا، تیرے عمل، تیری ہر چیز میں اضافہ دوں گا، تیری دولتوں میں اضافہ دوں گا. گارنٹی دے کے باہر بھیجتا ہے. اندازہ کون آتا ہے؟ بہت بڑے بڑے امیر کو لوگ آئے، دولت والے کوئی آئے، مال والے کوئی لوگ آئے، بڑے بڑے علم والے لوگ آئے، مفسرینوں میں سے کوئی آئے نہیں. اللہ نے سلیکٹ کر دیا چند فقیروں کو جن کو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا تھا، ان کو اللہ نے درجہ دے دیا. یستقیم رحمت اللہ ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. جس کی
تو اس پر اللہ کا کرم اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جس وقت انسان یہ عمل کر رہا ہو، صبح بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہو، ادھر ادھر دیکھ لے کہ میرے مولا یہ انعام تو مجھے دے رہا ہے، اتنا بڑا فضل تو میرے ساتھ کر رہا ہے، اتنا بڑا کرم، دل جھکا ہو اللہ کی طرف، استدار پورا ہو اپنے مولا کی طرف، یہ کائنات کے مالک، سبحان اللہ۔ یہ دعا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، صبح کی دعا ہے، صبح کی دعا ہے، یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ اے میرے مولا، صبح ہوتی سورج میں دعا پڑھے یاد میں، بڑی زبردست دعا ہے کہ اے میرے مولا، ہے میرے رب، یہ صبح تو نے مجھے دکھائی ہے، اور اس صبح میں یقیناً، یہ میں آپ کو اس دعا کی کیا بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ صبح جو تو مجھے دکھا رہا ہے، اس صبح میں یقیناً اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اور مجھے جو نعمتیں ملی ہیں اس وقت، وہ واحد تیری طرف سے ملی ہے۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ۔ سورج جب نکلتا ہے نا، بڑے فنکشن لے کے نکلتی ہیں، یہ روشنی ہے، اور آپ اس وقت ذکر میں ہوتے ہیں جس وقت سورج جھانک رہا ہوتا ہے آپ کی طرف، شعائیں مار رہا ہوتا ہے، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے یا ایسا نہیں؟ بولے سبحان اللہ۔ اس میں غرور ہے یا جھکنا ہے؟ مجھے بتائیں، اگر جھکنا آ گیا اور اپنے آپ کو پھر بھی مائنس سمجھے کہ ہم کچھ ہی نہیں ہیں، ابھی ہم سب سے کم تر ہیں جو نکل رہے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، پتہ نہیں ہم کل دوبارہ آ بھی نہ سکیں، اس طریقے سے نکلیں گے تو سمجھے الحمدللہ آپ تواضع لے کے نکل رہے ہیں، انعام لے کے نکل رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ کے نکل رہے ہیں کہ میں تو آگے دیکھو ذکر میں بیٹھا آیا، آپ کے ذکر بھی کیا، فلاں بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، اور ڈیمانڈ الگ طرف بھیج رہے ہیں، تو آپ تکبر لے کے نکل رہے ہیں۔ یہ کیفیتیں نوٹ کریں اپنے آپ کہ جب یہ اتنے بڑے عمل کرنے کے بعد جھک جائے آدمی، نیچے چلا جائے، شرمندہ ہو جائے، کسی کو بتائے نہ، اپنے آپ کو پھر بھی کم تر اندر پر احساس پیدا ہو اس کے اندر کہ کچھ بھی نہیں ہو، اور یقین پورا ہو کہ میرے رب نے مجھے انعام دے دے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صبح تو مجھے دکھا رہا ہے، وحدہ لا شریک، تو واحد ہے، تو لا شریک ہے، جتنی نعمتیں تو نے آج مجھے اور اس پوری کائنات میں دی ہیں تو واحد تیری ذات ہے جو دینے والی ہے، اس لیے کہ تو ہی مالک ہے، تو ہی پروردگار ہے اور تو ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صبح کی دعا ہے، اصبحنا، صبح نکلتی اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ سب تیری نعمتیں ہیں مولا، تیری دی فضل ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام بھی دیتا رہے، الحمدللہ انعاموں سے نوازتا رہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیچے جھکاتا بھی رہے، ڈر بھی پیدا کرتا رہے، خوف بھی پیدا کرتا رہے، اور ڈر اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت چھین نہ لینا، ہم اس قابل نہیں ہے کہ تو ہی دینے والا ہے، تو لے بھی سکتا ہے میرا مولا، میرا کوئی اختیار نہیں کسی چیز پر۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیزیں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، شفیع المذنبین، طه یاسین الحبیب الامین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف مرادنا اشف مرادنا اشف مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا हमारे कुछ साथियों के अजीज इंतकाल कर गए पाकिस्तान में उनके लिए ख़ास दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए उनके दर्जात को बुलंद फरमाए उनके लवाकीन को अल्लाह ताला सब्र ज़मीन से फरमाए तमाम मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश फरमाए तमाम मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश फरमाए तमाम मोमिनीन मोमिनात की बख्शिश फरमाए वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन والحمد لله